رات گہری تھی اور آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور ایک عظیم سلطنت کے محل میں ایک بادشاہ چین سے سو رہا تھا۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، یہ تھا نمرود، وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کے حکم کو قانون سمجھتے اور اس کے نام سے کانپتے تھے۔ نمرود کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ وہ سمجھتا تھا زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میرے اختیار میں ہے، لیکن اسی رات اس کا غرور پہلی بار ہلنے والا تھا۔ نمرود نے ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی نکلی اور اس کی سلطنت کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ پھر اچانک وہ روشنی سیدھی اس کے محل پر گری اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فوراً اس نے اپنے نجومیوں اور عالموں کو بلایا، انہوں نے غور کیا، حساب لگایا اور پھر کہا، بادشاہ سلامت، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نمرود نے فوراً حکم دیا، اس سال پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم بجلی کی طرح پھیل گیا، سپاہی گھروں میں گھسنے لگے، ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے گئے، چیخیں، آہیں اور آنسو ہر طرف پھیل گئے، لیکن اللہ کا نظام کسی بادشاہ کے حکم سے نہیں رک سکتا۔ اسی سال ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ عام نہیں تھا، اس کا نام ابراہیم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی ماں کو خطرہ تھا کہ سپاہی آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ اپنے نومولود بچے کو ایک غار میں لے گئے اور وہیں چھپا دیا۔ وہ روزانہ چھپ کر آتی، اسے دودھ پلاتی اور واپس چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں پروان چڑھتا رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، یہ دنیا کس نے بنائی ہے اور اس کا اصل خدا کون ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، رات کو ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ انہوں نے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جائے۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تو انہوں نے اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ نمرود کی قوم پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ انہیں کھلاتے پلاتے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، پھر تم انہیں کیوں پوجتے ہو؟ لوگ غصے میں آ گئے، لیکن وہ سچ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ایک خاص دن آیا جب پورا شہر ایک میلے کے لیے باہر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا اور آہستہ آہستہ بتوں کے مندر میں داخل ہو گئے۔ وہاں بڑے بڑے بت سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے سب بت توڑ دیے۔ آخر میں انہوں نے سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو منظر دیکھ کر کانپ اٹھے، ہر طرف ٹوٹے ہوئے بت پڑے تھے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ان بتوں کے خلاف بات کرتا تھا، لازمی یہ اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، نہیں، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ لوگ خاموش ہو گئے، انہیں احساس ہوا کہ یہ بت واقعی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن غرور نے انہیں سچ ماننے نہ دیا۔ نمرود غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، ایک بہت بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دنوں تک لکڑیاں جمع کی، پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے،
اتنی گرمی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک منجنیق بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور منجنیق میں رکھا گیا۔ جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا گیا، اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور پھر آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک باغ بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کا غرور ہلنے لگا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو تمہارا رب سب سے بڑا ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ وقت گزرتا گیا، نمرود اپنے غرور میں ڈوبا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا انجام لکھا تھا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن ایک معمولی سا مچھر وہ نمرود کی ناک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا بیٹھا۔ شروع میں نمرود نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر درد شروع ہوا، ایسا درد کہ وہ چیخنے لگا۔ درد بڑھتا گیا۔ نمرود نے حکم دیا، میرے سر پر مارو تاکہ درد کم ہو۔ لوگ اس کے سر پر مارتے رہے اور جب مار پڑتی تو اسے کچھ سکون ملتا۔ یہ سلسلہ دنوں نہیں سالوں تک چلتا رہا۔ وہی بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اب ایک مچھر کے سامنے بے بس تھا۔ آخر کار وہ درد برداشت نہ کر سکا اور اسی حالت میں مر گیا۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی فوج آئی، بس ایک معمولی مچھر اور ایک مغرور بادشاہ کا خاتمہ۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، سچ ہمیشہ جیتتا ہے، اور کبھی کبھی بڑی طاقت کو ہرانے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہی کافی ہوتی ہے۔